من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أتاني دخل الجنہ. جس بات تے مور نہیں نبی دی اس بات دا لگدا ریٹ کوئی نہیں. ہیڈ آفس ہے ساڈا مکہ مدینہ، اینو سادہ کر دے. ہیڈ آفس ہے ساڈا مکہ مدینہ، اور کوئی دجا دنیا ساڈا سٹیٹ کوئی نہیں. اللہ دی ذات تو بعد اس جہان اندر نبی دی ذات تو ود کے کسے دا گریٹ کوئی نہیں. نبی دی اطاعت بنا پسروری قیامت نو کھلنا جنت دا گیٹ کوئی نہیں. سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، تعریفات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لاجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر، علا کل شیء قدیر، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید. جدی ذات، صفات، کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں. ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا. قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی. درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسے. تسا احباب نے میرے تو قبل خطیب ابن خطیب، مناظر اسلام، مسلک اہل حدیث دے عظیم ترجمان حضرت مولانا حافظ محمد عبداللہ صاحب شیخو پوری دے لخت جگر، میرے بھائی اور میرے انتہائی ہم سفر مولانا عبد الباسط صاحب شیخو پوری حافظہ اللہ نے بڑے ہی اچھے انداز دے اندر اللہ دی توحید دا تذکرہ کیتا ہے. انہاں دا بیان کرنا تسا احباب دا سننا اللہ قبول فرمائے. حضرت قاری عبد الرحیم کلیم صاحب دا بیان کرنا بھی اللہ قبول فرمائے. اور میرے تو بعد انشاءاللہ ساڑی جماعت دے عظیم خطیب مولانا ناصر مدنی صاحب حافظہ اللہ انشاءاللہ
تشریف لے والے نے. تو میں قرآن پاک دی ایک آیت مقدسہ نو پڑھے ہے. گائے جدوں اپنے بچے نو جنم دیندی ہے نا گاں، انہوں زبان نہ چٹ کے صاف کر دی. زمیندار کول بیٹھا ہوندا ہے، وہ بھی گاں دے بچڑے نو صاف کردا ہے تے ایک رسی لے کے وہ گلے چ پا کے انہوں کلے نہ بن دیندا ہے. وہ جڑی حویلی ہے نا 4 دیواری، وہ دے اندر اور بھی کئی قسم دیاں گاواں موجود نے جیڑیاں اس بچڑے دی ماں نالوں اعلیٰ نسل دیاں نے، اس بچڑے دی ماں نالوں زیادہ قیمتی نے. لیکن زمیندار جدو گاں دے اس بچے نو چھڑدا ہے، وہ 100 گاں دے وچوں اپنی ماں لب لیندا ہے، وہ سیدھا جاندا ہے اپنی ماں کول جاندا ہے، کسے ہور گاں کول نہیں جاندا. سیدھا ماں کول جان دی وجہ تو نا گاں دے اس بچڑے نو عربی چ طبیعہ کیا جاندا ہے. طبیعہ دے وچوں ہے لفظ اتباع. کلمہ بریلویاں نے بھی اسی نبی دا پڑھیا ہے، دیوبندیاں نے بھی اسی پیغمبر دا پڑھیا ہے، اہل حدیثاں دا تے ہے ہی ایک نہ تے او دا ہی پڑھنا ہے. سارے کلمہ ایک ہی نبی دا پڑھے. لیکن کلمہ پڑھن تو بعد ساڈے سامنے کئی پک ڈنڈیاں موجود نے، کئی دروازے موجود نے، کئی ذاتاں موجود نے، کئی جماعتاں موجود نے، بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے مرشد، بڑے بڑے لوکاں دے امام، مفتی، خطیب، ادیب موجود نے. لیکن کلمہ پڑھن تو بعد جنہیں پیغمبر دی رسالت اور آپ دی نبوت نو صحیح معنی اچ منیا ہے، وہ دنیا دیاں ساریاں پک ڈنڈیاں چھڈ کے، دنیا دے سارے دروازے چھڈ کے، دنیا دیاں ساریاں ذاتاں اور جماعتاں چھڈ کے، دنیا دے سارے پیر اور مرشد اور رہبر اور امام اور خطیب چھڈ کے وہ سیدھا جائے گا تے محمد دے دروازے تے جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم، جس دروازے تے موٹی سرخی لکھی ہے من اتانی داخل الجنہ، جن نے میری اطاعت کی تھی اور ڈائریکٹ جنت سے داخل ہو گیا. جنت لبنی ہے نبی دے دروازے تو لبنی ہے، کسے امتی دے دروازے تو جنت نہیں لبنی. یار انہوں ٹھیک کر سو ڈبلنگ دی کیوں نہیں صحیح ہو رہی؟ نہیں تے تو ایتھے میری کرسی تے آنا میں اوتھے ہونا میری ٹھیک ہوندی ہے. انہوں سادہ چلا بس، اے میرے تو پہلو نہ بولے. جنت لبنی ہے کدے دروازے تو؟ نبی دے دروازے تو. امتی دے دروازے تو جنت نہیں لبنی. نبی علیہ السلام نے مہر لا دیتی ہے من اتانی داخل الجنہ، جن نے میری اطاعت کر لئی اور ڈائریکٹ جنت سے داخل ہو گیا. ہن پیغمبر دی اطاعت اور اتباع کیوں ضروری ہے؟ پورے قرآن چ نہیں آیا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دی اتباع اور اطاعت کرو، حضرت امام شافعی رحمہ اللہ، حضرت امام مالک رحمہ اللہ، حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، انہاں 4 اماماں چو کسے دی اتباع اور اطاعت دا حکم پورے قرآن چ نہیں آیا. انہاں دی اتباع اور اطاعت دا حکم کیوں نہیں آیا؟ یہ تمام امام بول دے نے اپنی مرضی نال، تے جڑا اپنی مرضی نہ بولے وہ دی بات غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی. آمینہ دے لال دی اتباع اور اطاعت اس وجہ تو کرنی ہے میرا محبوب بولدا رب دی مرضی نال. جڑا اللہ دی مرضی نہ بولے وہ دی کوئی بات بھی غلط نہیں ہو سکتی. وہ دی ہر بات جڑی ہے وہ حق کے، سچ کے، پاک کے، لا شک کے. کیونکہ آپ نے جو فرما دیتا ہے نا زبان نبوت چو، یہ تمام امام دا ادب احترام میرے تے فرض ہے. تمام امام دا سی ادب بھی کرنے ہاں تے احترام بھی کرنے ہاں. یہ واجب الادب اور واجب الاحترام نے. لیکن زمین دی دھرتی تے واجب الاطاعت ایک کوئی ذات ہے، وہ صرف میرے محمد دی ذات ہے اور کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اونا دی زبان چو جو نکلے وہ حق کے، سچ کے،
پاک لا شک، انہاں دی ذات بے عیب ہے تے میرے محبوب دی بات لا عیب ہے۔ جس طرح قرآن منظم من اللہ ہے نا، ایویں حدیث بھی منظم من اللہ ہے۔ قرآن اللہ دی وحی ہے تے حدیث بھی اللہ دی وحی ہے۔ قرآن نو لے کے آن والا بھی جبریل ہے، حدیث نو لے کے آن والا بھی جبریل ہے۔ قرآن بھی پیغمبر دے قلب اطہر تے نازل ہویا ہے اور حدیث بھی نبی دے قلب اطہر تے نازل ہوئی ہے۔ آئیے، قرآن لا ریب، حدیث لا ریب، قرآن برحق، حدیث برحق، قرآن سچ، حدیث بھی سچ، قرآن لا شک، حدیث بھی لا شک۔ قرآن دا منکر بھی کافر ہے، اچھی بولو حدیث دا منکر بھی۔ ایک بندہ ان کہندا ہے کہ میں حدیث نو ماندا ہی نہیں، اور بھائیا ٹیٹو تھلے بھائیا جو تسی چین بورڈ ساڑھے سامنے بھائی ہڑ دے ہو۔ توجہ، ایک بندہ آندہ جی میں حدیث نو ماندا ہی نہیں، قرآن ماننا بس۔ ایک قرآن دا منکر سی، حدیث دا منکر سی، وہ میری گل ہوئی۔ وہ میں گیا ادھر منڈی قصور دے وچ نا، قصور ضلع قصور چ پنڈ ایک منڈی عثمان والا، اتنے پروگرام سی۔ وہ ایک دوست کہنے لگا جی میرا بہنوئی ہے، پتہ نہیں اینو کی ہویا ہے، یہ آندا قرآن حدیث تے 600 سال بعد لکھی گئی، یہ ہر دور چ کم رہا ہے نا۔ انہوں میں کہا، میں بہ جا بھائی، آندا حدیث کیوں نہیں مانتا؟ جی حدیث تے نبی پاک تو اتنے 100 سال بعد لکھی گئی۔ میں کہا اچھا قرآن ماننا؟ آندا جی۔ میں کہا قرآن چاہیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز پڑھو، تو کیویں نماز پڑھنا ہے؟ آندا جی میں پڑھی دی ہے۔ میں کہا وہ تو ذکر قرآن چی نہیں ہے، نماز دا طریقہ قرآن چ نہیں، وہ تو حدیث چ۔ قرآن نے کہا زکوٰۃ دیو، زکوٰۃ کنے مال تے کنی پیندی، وہ حدیث چ۔ قرآن نے کہا روزے رکھو، روزہ کیویں رکھنا ہے، کس ٹائم رکھنا ہے، کدوں کھولنا ہے، روزے دی حالت کی کر سکنے ہیں، کی نہیں کر سکتے، کدے نہ روزہ ٹوٹتا ہے، کدے نہیں۔ یہ تمام مسائل تے قرآن چ نہیں ہے، تے حدیث چ نے۔ میں کہا روزہ رکھنا ہے رکھنا، میں کس ٹائم رکھنا ہے؟ سری ٹائم جی۔ کھولنا کدوں ہے؟ جدو سورج ڈب جاندہ ہے۔ تو میں کہا پھر کیوں قرآن چ گل آئی؟ یہ تو حدیث چ آیا ہے، پھر روزہ رکھیا کم نہیں کرنے۔ میں کہا حج کیتا ہی کہ نہیں؟ قرآن نے کہا حج کرو، لیکن کرنا کیویں، کدن حرام بننا ہے، کتھوں بننا ہے، مناج کدن جانا ہے، عرفات کدن جانا ہے، کنی دیر رہنا ہے، مزدلفہ کنے رات کدوں گزارنی ہے، مزدلفہ جو اٹھ کے کدوں پھر آنا ہے، جمرہ اولا دے اتے آن کے شیطان نو کنکر مارنے نے، پھر اس تو بعد سر منڈانا ہے، احرام کھول دینا ہے۔ یہ ساریاں گلاں قرآن چ نہیں حدیث چ نے۔ میں کہا چل ساریاں گلاں چھڑ، تیری امی تے ابے دا نکاح ہویا ہے؟ آندا بالکل ہویا ہے۔ میں کہا وے نہیں حساب لا لے۔ آندا نہیں جی ہویا ہے۔ میں کہا تیری امی ابے دا نکاح قرآن چ ہے؟ میں کہا قرآن نے تو کیا نکاح کرو، نکاح کرنا کیویں؟ میں کہا تیری امی تے ابے دا نکاح قرآن چ ہے؟ آندا نہیں۔ میں کہا پھر تو حرام دے، تیرے حرام دے ہون چ شک کوئی نہیں، کیونکہ تو حدیث تے مندا نہیں، تو صرف ماننا ہے قرآن، حدیث تے تو انکار کر رہے ہیں۔ حدیث تے نبی پاک تو بعد لکھی گئی ہے 600 سال۔ میں کیا تو نماز ہی تھے میرے سامنے نیت کے کتوں شروع کریں گا؟ سبحانک اللہ۔ آندا سبحانک اللہ تو؟ میں کیا سبحانک اللہ دے قرآن چاہیے نہیں۔ حدیث دا جڑا منکر ہے نا، وہ ایک عمل بھی نہیں کر سکتا، وہ دی زندگی حضوری ہے۔ قرآن دی تشریح، قرآن دی تفسیر میرے پیغمبر دی حدیث ہے۔ اگر حدیث نہیں تو کچھ نہیں۔ حدیث دا منکر میرے سامنے 2 منٹ نہیں کر سکتا۔ میں بات دعوے نہ کہہ رہا، کوئی منکر حدیث لاؤ، ان کو وہی تھے نماز پڑھ، نماز شروع کرے سبحانک اللہ پڑھے، انہوں کہنا سبحانک اللہ نہیں، یہ قرآن چاہیے نہیں، تو قرآن ماننا ہے، حدیث نہیں مانتا۔ جی سورت فاتحہ پڑھے، انہوں کہنا سورت فاتحہ بھی نہیں پڑھنی، کیونکہ قرآن چ نہیں آیا، حدیث آیا ہے۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ جدو رکوع جائے سبحان ربی العظیم پڑھے، انہوں کہنا نا یہ قرآن چ جو آیا وہ نماز پڑھ، یہ تو حدیث آیا بھی رکوع جا کے سبحان ربی العظیم کہنا ہے۔
سجدے جا کے ہے دعا پڑھنی ہے، رکوع تو اٹھ کے ہے پڑھنی ہے، دو سجدے درمیان ہے دعا پڑھنی ہے، سارا طریقہ منوان وہ حدیث چ قرآن چ نہیں۔ اگر اس زمین دی دھرتی تے کوئی حدیث دا منکر ہے انہوں میرے سامنے لے آ کے بٹھاؤ، اگر 2 منٹ کٹ گیا میرے سامنے بہ کے 2 منٹ کٹ گیا مسئلہ کہلے حدیث چھڑ دیا گا۔ صداقت مسلک حق اہل حدیث، صداقت مسلک حق اہل حدیث، پنجاب حافظ محمد یوسف پسرونی صاحب۔ آئیے حدیث دی منکر اگر نبی دی بیوی ہوئے جنت ملے گی؟ بولو تے صحیح۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ بیویاں نبی دیاں نے، توجہ میرے وال، بیویاں نبی دیاں نے، کھاندیاں نبیاں دے کر چونے، ہنڈاندیاں نبیاں دا نے، اولاد نبیاں دی جمدیاں نے، جھوٹا نبیاں دا کھاندیاں نے، نبیاں دے بستر تے سوندیاں نے، نبیاں دی اولاد جمدیاں نے۔ اے ویکھ لے نہ جھوٹا بھی نبیاں دا کھادا ہے، لیکن حدیث دیاں منکر نے نبیاں دا کہنا نہیں منیا، نبیاں دے آنکھیں نہیں لگیاں، نبیاں دے پیچھے نہیں چلیاں، بلکہ انہاں نے کی کیتا ہے الٹا نبی دے گھر دا بھید جیڑا ہے وہ نبی دی قوم نو دینا شروع کر دیتا ہے۔ فخانتاہما، انہاں بیبیاں نے گل تے نہیں منی تے خیانت بھی کی تھی۔ خیانت کی ہے جیڑی بی بی اپنے خامد دے گھر دا راز آؤٹ کر دی ہے نا، اس تو وڈی خائن کائنات چ کوئی نہیں۔ یہ گل دھیان نال بیبیو تسی بھی سنو، آئیاں تسی بھی بڑی کثیر تعداد چ، جیڑی عورت اپنے گھر خامد دے گھر دا راز آؤٹ کر دی ہے نا، وہ اتنا بڑا جرم ہے کہ نبی دیاں بیویاں نے راز آؤٹ کیتے خیانت کی تھی، نبیاں دے آنکھیں نہ لگیاں، نبیاں دی گل نہ منی، نبیاں دی احادیث دیاں منکر نے۔ قرآن کی آندا ہے قیل ادخل النار، یہ دوویں جہنم چ جان گیاں۔ کتھے جان گیاں؟ قیل ادخل النار مع الداخلین، یہ دوویں جہنم دا بالن بنن گیاں۔ اس تو اگلی آیت بیوی فرعون دیئے تے گل نبی موسیٰ دی من لئیے۔ نبی موسیٰ دی گل تے حدیث نو اپنے سینے نہ لا لیا، آنکھیں نبی موسیٰ دے لگ گئی ہے۔ فرعون بڑا آندا ہے آسیہ تینوں کی نیر وج گیا ہے، اے ویکھ کوٹھیاں نے، بنگلے نے، اے محلات نے، چہل پہلے، نوکر چاکر نے، سارا کچھ، ذرا غور کیجئے۔ تے بی بی آسیہ آندیاں نے وے فرعون میں تیرے محلہ نو کی کراں جنہ دے در و دیوار چوں رب دی توحید دی آواز ہی نہیں آؤں دی۔ اس ظالم نے ننگیاں کر کے برہنہ کر کے لٹا دیتا ہے تے جسم چکل ٹھوک دیتے نے، آسمان والتیانے۔ قرآن کہندہ ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عندك بيتا في الجنة۔ قرآن دا ایک اپنا مزہ ہے۔ اللہ میرا محل بنانا ہی تے اپنے کول ہی بنائی۔ فرمایا آسیہ تیری زبان چو الفاظ جدا نہیں ہوئے، محل تے میں پہلے ہی بنا چھڑے نے۔ اور نبی دی حدیث دی منکر نبی دی بیوی ہوئے جنت نہیں جے لبنی، تے نبی دی حدیث نو سینے نہ لان والی فرعون دی بیوی ہوئے تے رب دنیا چی جنت دے محل وخا چھڑ دے۔ ہن حدیث دا منکر اگر نبی دا بیٹا ہوئے
میں انہاں رشتیاں دی تھانوں دلیل دے رہا قرآن پاک دے وچوں کہ جڑے رشتے بالکل خونی نے تے قریب نے نبیاں دے. ایتھے تے ہن پتہ ہے کی آندا مولوی فلانے پیر دے ٹھوٹے دا جھوٹا پانی پی لو تے بخشے جاؤ گے. میں کیا تو پیر دے جھوٹ دی گل کرنا میں تینوں نبیاں دا جھوٹ دسن ڈیا. جے نبیاں دا جھوٹ کم نہیں کردا تے پیر دا جھوٹ کم کر جائی جا. اج جس بابے نے ستنجا بھی کوئی 26 سالاں دا کیتا ہے جنوں پاکی پلیتی دا نہیں پتا. تے آندے پتہ کی ساڈی سندا نہیں تے بابے دی موڑدا نہیں. اللہ میری توبہ. اوے ٹینیا کدے بہیا تو ہے ایتھے رکھ دے جگ رکھ دے. توجہ ہے نا سارے دی. آئیے نبی دا جھوٹ کام نہیں کردا. حضرت نوح علیہ السلام قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. ذرا غور کریا جی میرے نبی نو جی کائنات دے جوڑے جوڑے بٹھا لو. اللہ کتا بٹھا لا فرمایا بٹھا لے. مشرک فرمایا نہیں. خنزیر بٹھا لا فرمایا بٹھا لے. مشرک فرمایا نہیں. اللہ خنزیر بڑا پلیت ہے فرمایا مشرک نالو کاٹے. کتا بڑا پلیت ہے مشرک نالو کاٹے. کتا جس برتن چ کھائے کنی ہار دھوندے ہو 7 تاری. جہدے چ مشرک کھائے انہوں 14 ہاری دھوو پھر بھی پاک ہوندا. بول دے نہیں. مشرک کتے نو بھی زیادہ خنزیر نو زیادہ پلیت. اللہ گل کی ہے فرمایا کوئی کتا کسے کتے نو سجدہ نہیں کردا. کوئی خنزیر کسے خنزیر نو سجدہ نہیں کردا. کوئی باندر کسے باندر نو سجدہ اور کوئی کھوتا کسے کھوتے نو سجدہ. کیا اس دیکھی صاحب ہاں کوئی کھوتا کسے کھوتے نو سجدہ نہیں کردا. کرد ویکھیا جے کہ کھوتی نو کھوتی اگے جھک دے. کوئی بکرا بکرے اگے نہیں سجدہ کردا. کوئی ڈنگر کسے ڈنگر نو سجدہ نہیں کردا. کیوں؟ مشرک جڑا زیادہ پلیت اس وجہ تو ہے مشرک زندہ ہو کے مردیاں نو سجدے کر دے. تے نبی نوح علیہ السلام فرماندے نے یا بنی ارکب معنا او میرے پترا آجا میرنا بہ جا. تے اگوں پتر کی آندا ہے ابا جی اے حدیث یا بنی ارکب معنا یہ حدیث ہے. ہن قیاس کی ہے قال ساوی الا جبل یاسمنی من الماء. ابا جی میں پہاڑ تے چڑھ جاںگا پہاڑ دی اونچائی مینوں بچا لوے گی. جڑا مشرک ہوندا او دا بے جان چیز تے اعتماد بہتا ہوندا جی. ویندے نہیں ساڈے کو قبراں بچاندے نے تے آپ قبراں کو ڈردے نے. تے آندے کی نے بابا میرا دھیان رکھی بابا میرا دھیان رکھی اگر کوئی وہابی اچھاڑا لا کے لے جے پھر مینوں دسی. جے وہابی کو گلے جو پیسے کٹ کے لے جے پھر مینوں دسی. مردیاں کو آپ ڈردا ہے ساڈے کو قبراں بچاندا ہے. نا 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 یہ بھی بے جان چیز تے پہاڑ دی چوٹی تے چڑھ جاںگا ابا جی وہ مینوں بچا لوے گا. پانی دا ریلا ہوندا ہے پہاڑ دی چوٹی نہ ٹکراندا ہے تے پتر سامنے گرک ہو رہا ہے. تے کی آندا قرآن جدو گرک ہون لگا تے ہن عقیدت نے کھچ ماری. نبی نوح علیہ السلام فرماندے نے ان ابنی من اہلی. اللہ پتر تے میرا. فرمایا میرے نوح تو آنا میرا ہے میں کہنا تیرا نہیں. انہو لیسا من اہلی کے تیرا نہیں.
اگر تیرا ہوندا تیرے آکھے لگدا، تیری حدیث نو مندا، تیرا کہنا مندا، تیرے پیچھے لگدا، اس واسطے یہ تیری حدیث دا منکر ہے، انہوں میں قیامت تک ہی تیرے اہل وچوں ہی کر چھڑے ہے۔ اللہ اکبر۔ نالے میرے نبی نو تو عقیدت وینا، اسی عقیدے وینے ہیں۔ نمبر 3 واقعہ سنانا مقصود ہے۔ نبی ابراہیم نے کی کیا؟ ابا جی فتح بینی، میری گل مان لو۔ تے باپ نے کی کیا؟ پتر نا لارجمنک وہجرنی ملیا، تینوں میں پتھر مار مار کے رجم کر دیاں گا۔ ابا آنکھیں نہیں لگیا، جاؤ کہ صحیح بخاری کتاب التفسیر اٹھاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آندے نے اللہ قیامت دے دن میں جنت تے میرا باپ جہنم چ؟ فرمایا میرے خلیل گل تیری ٹھیک ہے، اللہ لوکی بڑے مینے مارن دیا، حضرت ابراہیم دا باپ حاضر جا رہا جہنم چ، لوکاں نے کہنا ہے۔ فرمایا میرے خلیل تیری عقیدت ٹھیک ہے، تیرا باپ ہے نا، تیری عقیدت ٹھیک ہے، لیکن میری گل سن، انہیں تیرا کہنا نہیں منیا، تیری حدیث دا منکر ہے، پاویں تیرا پیو ہے، ایدی میں گندے بجو دی شکل بنا کے جہنم چ سٹ دینا ہے، پتا تینوں بھی نہیں لگنا۔ ہن نبی دی حدیث دا منکر نبی دا باپ ہوئے جنت چ جائے گا؟ اگے آئیو، نبی دی حدیث دا منکر نبی دا چاچا ہوئے؟ بولو بولو۔ ابو طالب نو نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا چاچا کان چی کلمہ پڑھ لے، چاچا ایتھے کان چی پڑھ لے، ہولی جی پڑھ لے، قیامت نو میں چھڑا لاں گا۔ پیچھے کھلوتے نے ابو لاب اتبا شیبہ ابو جا کہنے لگا ویکھی بابا مرن لگیا وڈیاں دا دین نہ چڑھ دئی۔ تے باپ نو کی آندا ہے، چاچا کی آندا ہے، پتر منو برادری دی آر قبول نہیں، جہنم دی نار قبول ہے۔ نبی علیہ السلام چلے گئے اٹھ کے، بعد چاچا مر گیا ابو طالب، تے حضرت علی آئے تے کی آن کے آندے نے تواڈے چاچا جی میرے ابا جی مر گئے نے نا۔ حضرت علی آن کے آندے نے سونیا تواڈا گمراہ چاچا مر گیا ہے۔ گمراہ چاچا، حدیث دی الفاظ اتھے اس تو ہیوی نے، لیکن میں گمراہ استعمال کر رہا۔ الفاظ جڑے حدیث نے نا وہ بڑے ہیوی نے، جڑے حضرت علی نے کہے نے اپنے باپ دے بارے چ۔ گمراہ چاچا نبی علیہ السلام نو پتہ لگا، بڑے روئے، اللہ انہوں تے میرے نال پیار بڑا سی، انہیں میرا دفاع بڑا کیتا سی۔ فرمایا میرے محبوب گلاں تیریاں ٹھیک نے، پہلی گل انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ سونیا جڑے آندے نے نا تو مختار کل ہے، مختار کل جڑے کہندے نے، سونیا انہاں نو کہہ دے تو چاہنا سے چاچا کلمہ پڑھے، لیکن میں نہیں چاہتا، ہدایت تیرے ہاتھ چ نہیں ہے، میرے ہاتھ چ۔ تو چاہنے چاچا کلمہ پڑھے، اس واسطے محبوب جی جڑے کہندے نے تو مختار کل ہے۔ قل انی لا املک لکم ذرا ولا رشدا۔ قرآن دی اپنی بار ہے۔ قل سونیا کہہ دیو انی لا املک لکم ذرا ولا رشدا۔ سونیا انہاں نو کہہ دے تواڈے واسطے میں نہیں مالک، نفع نقصان دا میں مالک نہیں۔ ایک اور قرآن دی آیت آئی میرے ذہن چ، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک۔
سورت الانعام آیت نمبر 50 ہے. گھر جا کے ترجمے والا قرآن لے کے جڑا تیرے گھر پہ ہے اس آیت دا ترجمہ پڑھ کے سوئی. سونیا کہہ دے میرے کو اللہ دے خزانے نہیں, میں علم غیب نہیں جاندا, میں نوری بھی نہیں. تینا گلاں دی نفی ہو گئی, مسلک وہابیاں دا سچا ہو گیا. سورت الاعراف آیت نمبر 188 ہے. قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. سونیا کہہ دیو میں اپنی جان دے نفع نقصان دا مالک نہیں, مگر جو او ادھر میرے وال ویکھو, مگر جو اللہ چاہے, مگر جو یہ تینے آیتاں کسے مشرک دے متھے تے لکھ کے لا دے, تڑف تڑف کے مر جائے گا, ان آیتاں دا انکار نہیں کر سکے گا. اللہ میرا چاچا جہنم چ, فرمایا ہاں ہاں میرے محبوب تیرے چاچے نو تیرنا عقیدت بڑی سی, تیری حدیث دا منکر ہے, میں قیامت نو اینو جہنم دی آگ دی جتی پہناواں گا جدے نہ دا دماغ ایویں ابلے گا جویں ہانڈی ابل دی ہے. ہلکا عذاب دیا. ہن نبی دا چاچا نبی دی حدیث دا منکر ہوئے جنت چ جائے گا؟ ایک ہور چاچا جے جنہوں ابو لہب آندے نے. ابو لہب, لہب دا منع کیے سرخ گلاں والا, ایدا چہرہ اتنا سرخ سی بندے نو ایدے رخساراں چو اپنی شکل نظر آوندی سی, اتنا سونا سی. حسب بھی اچا ہے, نسب بھی اچا ہے, خاندان بھی اچا ہے, لیکن نبی دی حدیث دا منکر ہے, نبی دی ذات نہ پیار بڑا ہے. اپنا دروازہ انہیں نبی دے دروازے دے سامنے رکھے ہے, 24 گھنٹے دروازہ کھول کے رکھ دے. میں محمد نو گھر وڑ دیاں وی ویکھاں تے نکل دیاں وی ویکھاں, لیکن جدو گل دی واری آئی آندا تبّل لک یا محمد, تیرے دوویں ہاتھ ٹوٹ جان معاذ اللہ الیاذ باللہ, تو سانو اس واسطے سدے آئے, آسمان تو آواز آوندی ہے میرے محبوب جی جواب تسا نہیں دینا میں دینا ہے. تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. تو کلہ ہی نہیں, تیری بیوی, تیرے امال, تیرا مال, سارا کچھ کتھے. حسب اچھا ہے, نسب اچھا ہے, خاندان اچھا ہے, لیکن نبی دی حدیث دا منکر کتھے جائے گا؟ بولو بولو بولو, کتھے جائے گا؟ جہنم دے اندر جائے گا. نبی دی حدیث دا منکر نبی دا چاچا ہوئے جنت لبنی, نبی دا باپ ہوئے جنت لبنی, نبی دا بیٹا ہوئے جنت لبنی, نبی دی بیوی ہوئے جنت لبنی, تے نبی دا امتی ہوئے. بولو دے صحیح نہ حضرات جنہ داڑیاں بنائیاں نے چہرے تے مارو حضرات, تو انہوں تے ڈریکٹ جنت لبنی ہے. بولو بولو کی ہویا جی؟ ادھر ویکھو میرے وال, حدیث نو حبشے چو بلال چلے ہے, آن کے پیغمبر دی حدیث نو سینے نہ لایا ہے. امیہ بڑا مارد ہے لیکن نبی دی حدیث نہیں چھڑی, نبی دا لوکو نبی دا حکم نہیں چھڑیا. بلال نے مارا بڑیاں کھا دیاں, لیکن اللہ نے عزت کی دیتی ہے, مقام کی دیتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے, امام شوکانی
زرقانی نے کتاب لکھی ہے در الصحابہ، او دے اندر باب فضائل بلال لکھیا ہے، او دے اندر حدیث آندی ہے حضرت عبداللہ بن عمر آندے نے بلال تینوں مبارک ہوئے، فرمایا قادیاں مبارکاں دینا ہے عبداللہ، فرمایا جگاں دے پیر نے فرمایا جس اونٹنی تے بہ کے قیامت نو بلال آئے گا او دے قدم سونے دے ہون گے، مہار سرخ یاقوت دی ہوئے گی، پیچھے بانگیاں دیاں لینا لگیاں ہون گیاں، جن نے قیامت تک بانگے نے انہاں سارے بانگیاں دا سید المؤذنین میرا بلال ہوئے گا، میدان محشر چ بلال آئے گا، اللہ اپنے عرش دے پائے دے کول کھلار کے کہن گے اور نبی دیا مؤذنہ جیڑی اذان مدینے چ کہندا رہے ہیں وہ اذان اج مینوں وی سنا دے۔ کیتے آقا فرماندے نے بلال میں جنت دے اندر سیر پیا کرنا سا، تیرے قدماں دی آہٹ آ رہی سی، میں پوچھیا جبریل کدے قدماں دی آہٹ ہے کدے قدماں دی آواز ہے، سونیا تیرا بانگا بلال ہے، چلدا مکے دیاں گلیاں چے او دیاں جتیاں دا کھڑاک جنت چ آ رہا ہے، تو اگے اگے چلنا سیں بلال، تو میرے تے بلال آندے نے سونیا غلام ہمیشہ اگے ہی ہوندا، کیڑا گلاں کردا پیا، تو ہاں میرے کو کھانے نے چھتر، انہاں اپنی کانفرنس رمبی، توجہ میں بات کر رہا ہوں، توجہ میرے وال، بلال دیاں جتیاں دا کھڑا کتے جاندہ ہے، تے آقا فرماندے نے بلال کی کرنا ہے، سن لو توجہ دے نال، بلال کی کرنا ہے، سونیا جدوں وضو کرنا او دو ہی دو نفل پڑھنا، ہونے تے ایک حدیث اور لگا سنان صحیح مسلم دی، توجہ ہے جے عمل کرو گے، حضرت عمر بن ابشا نبی دے صحابی نے رضی اللہ تعالی عنہ 70 سال دی عمر چے نائی 80 سال دی عمر چے اسلام قبول کیتا ہے، 120 سال دی عمر ہے جدو نبی دی حدیث بیان کر رہے ہیں، 120 سال دی عمر چے بھی حافظہ بڑا مضبوط ہے، نبی پاک کو 24 گھنٹے بیٹھے رہندے سن، آندے ہیں اللہ رسول اے نیکی کریے کی فائدہ ہے، اے نیکی کریے کی فائدہ ہے، اے نیکی کریے، ایک دن آندے ہیں اللہ رسول تے کرتا لا کے وضو کر دے سن، ابو ہریرہ کرتا کیوں لانا ہے، پتہ کتھوں تک باواں دھوندے سن، ایتھوں کندھیاں تک تے گوڈیاں تک تھلیوں لتاں، تے ابو ہریرہ کہندے نے جنت چ کنگن پانے نے نا اس واسطے میں دھونا، تو جڑا وضو کر کے خشوع خضوع نہ دعا پڑھدا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد اللہ الہ الا انت، یہ دعاواں پڑھدا اللہ 7 آسماناں دے سارے ہی دروازے کھول دیندے نے، تے جیڑا وضو کر کے 2 نفل پڑھدا ہے فرمایا 2 نفل پڑھن والا ایویں میں جویں ماں دے پیٹ چوں آج ہی پیدا ہویا ہے، یہ چھوٹا اجر جویں ماں دے پیٹ چوں ہون جمے ہے، جیڑا وضو دے 2 نفل پڑھدا ہے، تے ہن اگے ایک صحابی نے جڑے دے کو حدیث سن رہے نے، حضرت عمر دے کولوں نا حدیث سن لے نے، وہ پتہ کیا آندے نے انظر ما تقول فی مقام واحد یوتا حاضر رجل، وہ ایک دفعہ 2 نفل پڑھیے اینا سواب ہے کہ بندہ گناہاں چویں پاک ہو جاندہ جویں ماں دے پیٹ چوں اج پیدا ہویا، یہ گل نبی کو کنا نہ سنیا کہ کولوں ہی کری جانا ہے، حدیث دے معاملے صحابہ کنے محتاط سن، تے ہن اگوں صحابی عمر بن ابشا کی آندے نے
لقد کبرت سنی ورق اعظمی واقترب اجلی. یہ نہ سمجھ کے میں بڈھا ہو گیا تے ہڈیاں دی میخ ختم ہو گئی ہے، میں موت دے قریب پہنچ گیا تے معاذ اللہ میں کوئی جھوٹ بول نہیں. لو لم اسمع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتن او مرتین او سلاسن حتی ادھا 7 مرات، میں جگہ دے پیر کوئی حدیث جڑی 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ نہیں بلکہ میں اپنے کنا نہ 7 دفعہ سنی ہے. جڑا وضو کر کے 2 نفل پڑھدا گناہاں چوں پاک ہوندا جویں ماں دے پیٹ چوں. ایک حدیث اور سنو، جیڑا بندہ وضو دے نفل، اے مسلم دی ہے بخاری دی ہے، 2 نفل پڑھدا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ دی زندگی دے پہلے صغیرہ گناہ معاف کر دیندا ہے. ایک حدیث اور سنو، جیڑا وضو دے 2 نفل پڑھدا واجبت لہ الجنہ، او دے تے جنت واجب ہو جاندی ہے. ایک حدیث اور سنیے، جیڑا وضو دے 2 نفل پڑھ کے سلام پھیردا ہے آندا اللہ اکبر استغفر اللہ، اتو اللہ جھانک کے آندے نے غفر اللہ. دنیا دی سا ہو گئی ہے 5 ہو گئی، یعنی 5. تھانو تھوڑے وقت میں زیادہ حدیثاں سنان دے. اللہ اکبر کبیرہ، اہلاً سہلاً مرحبا. ماشاءاللہ. آئیے ذرا غور کی توجہ میرے وال، میں جڑی گل کرنا چاہنا، مولانا سیف اللہ وٹو صاحب تشریف لائے. سیف الاسلام وٹو صاحب، چلو سیف اللہ بھی کیا اللہ دی تلوار ہے، اسلام دی تلوار تے اللہ دی تلوار. انشاءاللہ وٹو صاحب آن گے انشاءاللہ کٹ دین گے وٹ. ہاں شرک دے بھی بدعت دے بھی سار کم دے. اللہ تعالیٰ نے جوانی چ برکت عطا فرمائے. تو میں بات کر رہے ہیں، ذرا غور کیجئے، توجہ ہے سارے دی. 5 حدیثاں سنائیاں نے حضرت عمر بن ابشا نبی دے صحابی. آئیے ذرا غور کیجئے نا، توجہ میرے وال. اگر نبی دی حدیث دا منکر نبی دا امتی ہوئے جنت لبنی نہیں؟ اچھی بولو نہیں. اس واسطے حبشے دا قالا بلال میرے پیغمبر دے علیہ السلام دی گل منی. جیڑے آپ بیٹھے نیو لا بیٹھے سارے جگ نو پل پلا بیٹھے، چھری پھر محبتاں ساریاں تے ہو کملی والے تو فدا بیٹھے. روم چین فارس حبس چھڈ کے سن کلی سونے دے بوئے تے پا بیٹھے. پسروری اونا ہور کی لینا خدا کولو، جڑے لب حبیب خدا بیٹھے. جنہاں نو آمنہ دا لال مل گیا انہاں نو اور کی چاہیے. اس واسطے آئیے میرے تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اتباع. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. اے
میرے محبوب اعلان کر دے اگر چاہتے ہو دنیا تے آخرت دے اندر کامیابی مل جائے، اگر تسی چاہتے ہو قیامت نو جنت دی چابی مل جائے، اگر تسی چاہتے ہو نبی دے ہاتھ چو حوض کوثر دا جام مل جائے، اگر تسی چاہتے ہو جنت دے بویاں تے فرشتیاں دا سلام مل جائے، پھر وہ دی ایکو ہی ہے، ایکو ہی بات ہے، توجہ، فتابعونی، جتھے میرے نبی نے بٹھایا بہ جاؤ، جتھوں نبی نے اٹھایا اٹھ جاؤ، جتھے نبی نے جھکایا جھک جاؤ، جو نبی نے دیتا ہے انہوں مضبوطی نال پکڑ لو۔ جدو میرے پیغمبر دے آکھے لگ کے نبی دا کہنا من کے میرے دروازے تے آ جاؤ گے، میں تھوڑی زندگی دے گناہاں دی غلاظت نو ٹوئے چ سٹ کے اتے رحمت دی مٹی پا دیاں گا۔ غین فارا غفر اس گڑے تے ٹوئے نو آندے نے جدے گندگی سٹ کے اتے مٹی پا دے۔ اللہ آندے نے جدو نبی دے آکھے لگ کے آؤ گے نا، پھر میں تھوڑی زندگی دے گناہاں دی غلاظت نو ٹوئے چ سٹ کے اتے رحمت دی مٹی پاواں گا۔ حدیث دا منکر جیڑا ہے وہ کافر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے کول نا ایک بندہ آیا، آن کے کہن لگا جی ایک مسئلہ دسیا جے بھی عورت مناسک حج ادا کر لے، مناسک پورے کر لے، تے آن لگیا طواف الوداع کری دے۔ اس عورت نے طواف الوداع کرنا ہے تو انہوں مخصوص ایام شروع ہو گئے نے جنہ ایام چ عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، تے عمر جی وہ طواف الوداع کر کے آئے گا یا کرن تو بغیر؟ حضرت عمر آندے نے اتھے ہی رہے، مخصوص ایام تو فارغ ہوئے، طواف الوداع کر کے آئے۔ وہ بندہ کو آندا وہ بھی صحابی ہے، آندا جی وہ نبی علیہ السلام دی تے حدیث سے عورت طواف کرن تو بغیر ہی آ جائے۔ حضرت عمر آندے نے جدو میرے کو مسئلہ پوچھنا ہے تینوں حدیث دا علم ہے سی؟ آندا جی جلاد نو کیا کوڑا لے گیا بھائی؟ آندا جی کوڑا کی کرنا جی؟ فرمایا تینوں سزا دین لگا۔ آندا جی سزا کا دی؟ تسا اپنی قیاس رائے نہ فتویٰ دیتا ہے، عقل نہ، پہ بی بی اتھے ہی رہے، مخصوص ایام تو فارغ ہوئے اور طواف الوداع کر کے آئے، تے میں تھانوں نبی دی حدیث سنائی ہے، مینوں حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے مار رہے ہو، تے اپنی قیاس رائے نو نبی دی حدیث تے فقیت دے رہے ہو۔ حضرت عمر آندے نے تینوں حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے نہیں لگا مارن، کوڑے تے میں تینوں اس وجہ تو لگا مارن، تیرے کو محمد دی حدیث موجود سی، تو عمر دے دروازے تے لین کیا ہے؟ کیوں آئے عمر دے دروازے؟ اور عمل کرنے واسطے ایک حدیث ہی کافی ہوندی ہے، وہ بول دے نہیں کنیا حدیثاں کافی ہوندی ہے، ایک حدیث، صرف ایک۔ حضرت عمر نے اپنا فتویٰ واپس لیا جدو حدیث سنی، جے عمر فتویٰ لے سکتا ہے مولوی نہیں لے سکتا، اینو پیڑ پیندی ہے۔ تے رفع الیدین کرن دی 650 حدیث مولانا خالد گرجاکی صاحب نے کتاب لکھی ہے جزء رفع الیدین، 650 حدیث لکھی، پھر بھی 650 حدیث دے باوجود بھی سانو مذاق کر دینے وہابی ہے مکھیاں چل دے آندے نے کیوں نہیں؟ وہ بولو تو صحیح ہے، آندے نے نا۔ میں کیا او ماں دیا لڈ لیا، جس پیغمبر دی پاک سنت ہے او دے بدن تے رب نے گندی مکھی بہن ہی نہیں دیتی، انہیں چلنی کتھوں سی؟ اللہ اکبر، ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، حضرت مولانا محمد یوسف پسرونی صاحب، اینو ثابت تے کرو۔ آقا نے فرمایا سی نا عمر تیرا عائشہ دے بارے کی خیال ہے؟ فرمایا سونے تھوڑا نکاح عائشہ نہ کنے کیتا ہے؟ اللہ نے سونے نہیں ہو سکتا تسی پاک ہو وہ بیوی نپاک ہوئے۔ تے دوسرے نمبر تے سونے جس رب نے تیرے بدن تے کدی گندی مکھی نہیں بہن دیتی، وہ تیرے بستر تے گندی عورت آن دے گا؟ بول دے نے۔ پھر دوجا اٹھیا جی شریر گھوڑے دیا دماں دی طرح ہاتھ نہ لاؤ۔ میں کہ کوئی مائی دا لال جرت کرے نا پیغمبر دے ہتھانوں شریر گھوڑے دیا دماں نہ تشبیہ ہے، اور ظالمو شرم نہیں جی ہوندی؟ حدیث کتے صحیح مسلم راوی کون؟ جابر بن سمرہ۔ جاؤ میں اے قرآن ہاتھ پھڑ کے ممبر تے چڑھ کے بھی کہاں گا، مسجد وڑ کے کہہ رہے ہیں، اگر کوئی دنیا دا مولوی
اس حدیث چو رفع الیدین دا ترک ثابت کر دینا رفع الیدین دا اس حدیث چو میں اس مولوی نو ایک پلڑے چ بٹھا کے وہ دے وزن تے برابر تے تول کے نوٹ نہ دیا تے میں مسئلہ کا حدیث چڑھ دیا. آؤ تے صحیح کوئی اس حدیث دے وچوں ترک رفع الیدین ثابت کرے. صحیح مسلم دی روایت ہے جابر بن سمرہ اس حدیث دے راوی نے کتاب الصلاۃ کٹ کے اس حدیث نو خود پڑھو. نبی دے صحابہ اتحیات تے بیٹھے ہوندے سن جدوں سلام پھیراندے نا السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ شریر گھوڑے دی دم ایویں ہلدی ہے ایسرا نہیں ہلدی. وہ گھوڑا تے منو وکھا جی دی دم ایویں ہلدی ہوئے. وہ بول دے نہیں یار کی ہوئے میں کسی نے کوئی گالی نہیں دے رہا. اپنی دکان تے ہر بندہ سودا بیچ سکتا ہے کیوں نہیں وٹو صاحب؟ ہاں ہاں جی. آؤ سنن الکبریٰ للبیہقی جلدوم صفحہ 72 آئیے ذرا غور کیجئے نا. میں تھانوں ایک حدیث سنان لگا کمال دی سنن الکبریٰ للبیہقی جلد دوم. حضرت ابو اسماعیل محمد بن اسماعیل نے نماز پڑھی. حضرت ابو نعمان محمد بن فضل دے پیچھے انہوں نے نماز نیتن لگیا رکوع جان لگیا رکوع تو اٹھ کے رفع الیدین کیتا ہے. فرفع یدیہ حین افتتح الصلاۃ وحین رکع وحین رفع راسہ من الرکوع. حضرت ابو نعمان الفضل محمد بن فضل جڑے نے نماز نیتن لگیا رکوع جان لگیا رکوع تو اٹھ کے رفع الیدین کر دینے. پوچھیا جناب تسی رفع الیدین کتوں لئیے؟ آندے نے میں نماز پڑھی صلیت خلف حماد بن زید میں حماد بن زید دے پیچھے نماز پڑھی. حماد بن زید بھی تابعی نے. اللہ اکبر 7 صحابہ کو انہاں علم حاصل کیتا ہے. حماد بن زید نے بھی نماز نیتن لگیا رکوع جان لگیا رکوع تو اٹھ کے رفع الیدین کیتا. حماد بن زید نو پوچھا تسی رفع الیدین کتوں لئیے؟ آندے نے میں ایوب سختیانی کولوں لئیے. ایوب سختیانی نے پوچھا تسی رفع الیدین کتوں لئیے؟ کہنے لگے میں عطا بن ابی رباح دے کولوں لئیے. امام بہقی فرماندے نے عطا بن ابی رباح نے پوری زندگی ایک رکوع بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں کیتا. عطا بن ابی رباح کون نے؟ جنہ دی 200 صحابہ نہ ملاقات ثابت ہے. عطا بن ابی رباح کون نے؟ جنہ دے متعلق حضرت امام ابو حنیفہ دا قول ما رأیت مثلہ یہ دی مثل کائنات چ بندہ ہی کوئی نہیں. عطا بن ابی رباح نے نماز نیتن لگیا رکوع جان لگیا رکوع تو اٹھ کے رفع الیدین کیتا. پوچھا جناب رفع الیدین کتوں لئی؟ کہنے لگے میں ابو بکر دے نواسے عبداللہ بن زبیر کو لو لئی. عبداللہ بن زبیر نو پوچھا تو رفع الیدین کتوں لئی؟ کہنے لگے میں اپنے نانے ابو بکر صدیق کو لو لئی. نانے ابو بکر نو پوچھا تو ہاں رفع الیدین کتوں لئی؟ حضرت ابو بکر آندے نے فکانا صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آمینہ دے لال دے پیچھے نمازاں پڑھیاں نے. خلف رسول اللہ آپ اللہ دے رسول رفع الیدین نماز نیتن لگیا رکوع جان لگیا رکوع تو اٹھ کے رفع الیدین کر دے. ہن آمینہ دے لال نے رفع الیدین کتھوں لئی؟ بولو دے صحیح کی ہویا؟ جبریل نے 10 مرتبہ نبی پاک نو نماز پڑھائی ہے آسمان تو آ کنی دفعہ؟ وابیو یاد کر لو کنی دفعہ؟ 10 دفعہ. تے جبریل نو نماز کنے سکھائی؟ جاؤ میں بے بانگے دہل کرنا جبریل دی نماز رفع الیدین تو بغیر تو بکھاؤ. اے قرآن میرے ہاتھ چے میرے نبی نے پوری زندگی ایک رکوع بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں کیتا. مولوی منو گالاں بڑیاں کر دینے جنہ میں قرآن چکیا نا قرآن چک کے کیا نبی نے ایک رکعت بھی منو گالاں کر دینے. میں کہا کہ ماں نے سپوت جمعیا ہوئی قرآن پڑھ کے کہے نبی نے ایک نماز رفع الیدین کرن تو بغیر پڑھی. آؤ مینو تے سبتین شاہ صاحب نو گالاں زیادہ پیندیاں نے
شاہ صاحب نے کہا میں مقام ملزم نہ چمبر کی بھی کہوں گا، میں بھی کہیں نہ مقام ملزم نہ مکے ٹر چلو، اہی مقام ملتزم نہ چمبر کے کہاں گے نبی نے اپنی زندگی چیک رکھت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں، بلکہ حضرت عمر قید رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، عشرہ مبشرہ رفع الیدین کرن والی احادیث دے راوی نے، عشرہ مبشرہ جنہ دا نام لے کے نبی نے جنت دا ٹکٹ دیتا ہے، سارے صحابہ۔ اے حضرت عمر آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت عمر خلیفہ ثانی آئے، تشریف لے آئے، آندے نے بینما الناس یصلون فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ مسجد نبوی دے اندر نماز پہ پڑھ دینے، اذ خرج علیہم عمر بن الخطاب، حضرت عمر بن خطاب آئے مسجد نبوی دے اندر، ویکھیا لوگ نماز پڑھ رہے نے، اللہ اللہ فقال اقبلوا علی بوجوہکم، حضرت عمر آندے نے آؤ بھائی میرے وال منہ کرو، اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تھانو نبی پاک دی نماز پڑھ کے دساں، سارے صحابہ میرے علمو کرو، میں تھانو نبی پاک دی نماز دساں، کان یصلی و یامر بہا فقام مستقبل القبلتی، فرمایا لوگو حضرت عمر نے قبلے وال منہ کیتا، لوکاں دا منہ اپنے وال کرایا، نبی حضرت عمر نے نماز نہیں تھی، ورفع یدیہ حتی حاذ بہما منکبیہ وکبر ثم غض بصرہ ثم رفع یدیہ حتی حاذ بہما منکبیہ ثم کبر ثم رکع وکذالک حین رفع قال للقوم ہاکذا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بنا، حضرت عمر بن خطاب نے نماز نیتن لگیا، رکوع جان لگیا، رکوع تو اٹھ کے رفع الیدین کیتا، جلسہ استراحت بھی کیتا، دو سجدیاں دے درمیان دعا بھی پڑھی، رکوع تو اٹھ کے دعاواں بھی پڑھیاں، منوا انویں نماز پڑھی، تے سارے صحابہ کی آندے نے ہاکذا کان رسول اللہ، جویں عمر جی تساں نماز پڑھی ہے ایویں ہی نماز اللہ دے رسول پڑھ دے سن، جویں نماز تساں پڑھی ہے یصلی بنا، اللہ دے رسول بھی ساڈے درمیان نماز ایویں ہی پڑھ دے سن۔ ہن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ کتھے بننے؟ او بولو تے صحیح یار، سینے تھے، سینے تھے۔ حضرت وائل بن حجر یمن دا شہزادہ ہے، آندے نے صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ووضع یدہ الیمنا علی یدہ الیسرا علی صدرہ ہی، میں جگاں دے پیر نہ کھلو کے نماز پڑھی، آپ نے سجاد دتے کھبا تھلے دوویں ہاتھ کی تھے، ادھر میرے حال ویکھو مرنے ہوئی تھے، سینے تھے، سینے تے بندہ بندے کو معافی مانگدا ہاتھ کتے بند ہے، کدی کہ بندے نو ویکھیا جو نے ایتھے تھنی تے ہاتھ بن کے معافی منگی، انہیں لا چھتر لینا ہے، چولے ایک تو زیادتی کی تے دوجا واگے بارڈر تے ہاتھ بن کے معافی پیا مانگنا ہے، اور بول دے نہیں، جے بندے نو ناف تے ہاتھ بنا کے معافی منگانی وارا نہیں کھاندی، مینوں دس رحمان نو کیویں وارا کھاندی ہے؟ تے جدا ٹھڈ بہتا وڈا ہے، تھنی تو تھلے بن کے وکھائے میں 1000 روپیہ وٹو صاحب کو لے کے انعام دیاں گا، اور بول دے نہیں، کو گل دی سمجھ آن ڈئی جے کوئی نہ۔ چلو میں ایک سوال، ایک بغدر سٹ چلا، بغدر جٹ مولویاں تے بغدر میں پارا لگا سٹن، سٹ دیاں، اور بول دے نہیں، 649 ہے نا، اور 649 لے تو ہیو میرے پرانے یار، با جمیل فوت ہو گیا، اللہ دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنائے، او دی اہلیہ دی قبر نو جنت دا باغ بنائے، جدوں زندہ ہوندا ہی میں 6 مہینے بعد 4 مہینے بعد ایتھے ہوندا رہنا سا، جدوں دا فوت ہویا اس تو بعد تو ہاں بھی کیا بھی آہاں کو نہیں جلسہ کرانا، بول دے نہیں، لیکن میں بغدر لگا سٹن ایک بڑا پارا، وٹو صاحب
ہاں جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو 6 خنجر وجے کتھے ناف تے کتھے وجے ناف تے بریلوی علماء بھی لکھیا دیوبندی علماء بھی لکھیا خنجر کتھے وجے ناف تے میرا سوال ہے قیامت تک کوئی حنفی مولوی ایدہ جواب دے اگر خنجر ناف تے وجے نے عمر دے ہاتھ زخمی کیوں نہیں ہوئے جاؤ بولو تے صحیح کی ہویا جی ہون اگر خنجر ناف تے وجے نے عمر نے ہاتھ ناف تے بننے نے زخمی کیوں نہیں ہوئے ایک مولوی صاحب کہنے لگے ناف پیچھے بھی ہوندی ہے میں نو لمیاں پا کے چیک کرو دی پیچھے وے کے اگے کئیاں دی ناف پیچھے بھی ہوندی ہے نا اللہ اکبر جاؤ کوئی منو جواب دے اسی اہل حدیث کیوں نہ ہاتھ سینے تے بننے آمینہ دے لال نے بننے نے 1,44,000 صحابیاں نے بننے نے وہابیاں بھی ہر صحابی نماز جو سورۃ فاتحہ پڑھدا سی کوئی صحابی ایسا نہیں حضرت ابو ہریرہ آندے نے فی کل صلاۃ یقرأ ہر نماز دے اندر قرات ہے حدیث بخاری دی ہے قرات تو مراد کی ہے سورۃ فاتحہ کوئی نماز نہیں جدے اندر سورۃ فاتحہ نہیں لوگو لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام وہاں کہنا ہے خلف الامام کتوں آ گیا رولا خلف الامام دا میں چاہنا سارے رولے کٹ دیا کنز الامال کتاب الصلاۃ کنز الامال لکھن والا کٹر حنفی ہے کٹر حنفی کہہ رہے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام اس بندے دی نماز نہیں جڑا امام دے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھدا حضرت عبادہ بن صامت فرماؤندے نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی خلف الامام فلیقرأ بفاتحۃ الکتاب جڑا امام دے پیچھے نماز پڑھدا ہے انہوں چاہیے سورۃ فاتحہ پڑھے مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ آندھے نے ایک بندہ آن کے بیل دیندہ ہے بندہ چوتھی منزل تے رہندہ ہے اتوں اتر کے تھلے آیا ہاں وہ کدھر آیا کدھے نہیں بیل کیوں دیتی ہے ویسے ہی وہ بول دے نہیں ان کی ہوئے وہ پھر آندھا جا دفعہ ہو یا چھتر نہ کھائیں میں چوتھی منزل تو اتر کے آیا وہ پھر واپس جانا پھر بیل دیندہ ہے اور کی تکلیف ہی آندھا کوئی نہیں بیل کیوں دینا ہے ویسے ہی ایک بندہ وضو کردہ ہے دکان بند کردہ ہے مسجد دے اندر آندہ ہے امام دے پیچھے کھلوندہ ہے سبحانک اللہ پڑھ دے تے رب تھلے آگے آندے نے کدھر آئے ہیں کدھے نہیں بیل کیوں دیتی ہے تے بابا جی آندے نے پھر تو چھنکنا لینا ہے کی لینا ہے بول دے نہیں ہونا کی لینا ہے سانو پوچھیا تسی کدھر آئے ہو آساں کہ الحمدللہ رب العالمین انہیں اتوں کیا حمیدانی عبدی آساں کیا الرحمن الرحیم انہیں کیا اسنا علیہ عبدی آساں کیا مالکی یوم الدین انہیں کیا مجدنی عبدی دی قسم مسلک زمین دی ترتی تے صرف اہل حدیث ہے صحیح گل جی اہل حدیث ہو ذاتی گناہ ساڑھے جی بڑے نیاب ہونگے لیکن مسلک پاسے دا سونا ہے یہ میری گالہ جی یاد رکھ لو اگر شریعت اس بات دی اجازت دین دی میں مرن تو بعد اپنے بچیاں نو کہیں دا میرے کفن تے لفظ اہل حدیث لکھ دیا جی اگر شریعت اجازت دیں دی کیونکہ زمین دی ترتی تے
کوئی حدیث ایسی نہیں جیڑی حدیث ہوئے پیغمبر تک دی سند پہنچتی ہوئے تے اہل حدیث اس حدیث تے عمل نہ کردا. ایک حدیث کوئی مولوی پیش کرے میں فی حدیث دا 1 لاکھ روپیہ انعام دیاں گا. پر منو نہ کہا جے کہ تو ہی پیش کرو جیڑیاں حدیثاں تے اسی عمل نہیں کردے تے میں پوری پٹھاری کھول دینی ہے. مجھ پہ ظاہر ہے آپ کا باطن, میرا منہ نہ کھلواؤ کہ میں وہابی ہوں. جیڑی رات قبر چی وہ باہر نہیں ہو سکتی, لیکن مسلک بیان کر دیا موت آ جائے, توحید بیان کر دیا موت آ جائے, سنت بیان کر دیا موت آ جائے, قرآن پڑھ دیا موت آ جائے, وہ دے ورگی موت ہے. لوکی اپنے جھوٹے مذہب بیان کرن تو بعد نہیں ہوندے, میں سچا مسلک بیان کرن تو بعد کیویں آواں. آئیے ذرا غور کیجیے, اگے کہنا ہے ولد سوالین, پھر کی آندے ہو؟ آندے ہو کہ کوئی نہ آمین اچھی کہندے ہو کنیاں نمازاں چ؟ کو جاندے نے 5 چ ہے کنا جاندے ہو؟ کئی وچ 5 چ کہن ڈے نے. اچھی کنیاں جاندے ہو؟ 3 چ اچھی 2 چ ہولی بول دے نہیں. ایک منو آندا جی تسی اچھی آندے ہو ہولی نہیں آندے. میں کہا میں 2 چ اچھی آنا 3 چ اچھی آنا 2 چ ہولی آنا وا. میں کہا تو اچھی بھی نہیں آندا ہولی بھی نہیں آندا. آندا نہیں ہولی آنے. میں کہا فاتحہ پڑھنا آندا نہیں تو میں آمین کیڑے ویلے آنا؟ بولو. میں کہا فاتحہ تو پڑھدا نہیں آمین کیڑے ویلے آنا؟ اگے بھی ایک بغدر سٹنا ہے آجے. آئیے ذرا غور کیجئے, جڑا آمین اچھی آندہ غفر لہو ما تقدم من ذنبی, اللہ انہاں دی زندگی دے پہلے گناہ معاف کر دیندے نے. اماں جی عائشہ فرماندیاں نے آمین جڑا بندہ اچھی کہندا ہے یہودیاں دی مخالفت, یہودی اچھی آمین کہن تو چڑ دے نے, سڑ دے نے. یہودی سڑ دے نے, مسلماناں نو سڑنا نہیں چاہیے. آمین اچھی کہن تو یہودی سڑ دے نے. حضرت عبداللہ بن زبیر کہندے نے ایڈی اچھی آمین کہنے سا مسجد گونج جاندی سی. آئیے رکوع گیا, رکوع تو اٹھیا کی پڑھ دے ہو؟ ربنا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِي. حدیث پھر بخاری دی, پھر بخاری. مینوں حدیثاں ایویں یاد نے جویں مولوی نو جمعرات دی کھیر یاد. ہاں تہاڈی کھیر بھی بڑی مزیدار ہے. ہاں کسے مولوی بریلوی نو نہ کھوابے آ جے. ہاں کدے کرو؟ شعیب بھائی. اللہ تعالیٰ بھی شعیب نو نیک صالح اولاد دے. کھیر بڑی کمال سی. انہیں کہا ہی نہ رانجے نو لے گئی ہیر تے ملا نو لے گئی کھیر. پڑھ دے ہو ربنا وَلَكَ الْحَمْدُ. ایک صحابی آیا پچھوں دوڑیا نا تھوڑا جا تیز تو انہوں سانس چڑھ گیا, ساہ جنہوں آندے نا پنجابی ساہ چڑھ گیا, نماز نہ ملے تے جگہ دے پیر نے کہا سمی اللہ لمن حمیدہ. آندہ ربنا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِي. میرے پیغمبر دے کان پاک چے دی آواز پہ گئی. نبی نے نماز مکمل کی تھی. آقا فرماندے نے کون جنہیں کلمے کہے نے؟ وہ صحابی آندہ ہے میں ڈر گیا, منو اللہ دے رسول ڈانٹن گے, میرے کو اچھی پڑے گئے. فرمایا کون جنہیں کلمے کہے؟ اللہ رسول میں کہے. فرمایا جدو تو ایک کلمے کہہ رہا سیں میں اپنیاں اکھاں نہ ویکھے آسمانہ تو 30 تو اتے 40 دے اندر میں 39 فرشتے اتر دے ویکھے نے جڑے تیرے نہ کلمیاں دا سواب لکھن آئے سن. بابیو ایویں ربنا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا نہیں پڑھی دی.
یہ مقام ویکھو کنا اور 39 فرشتے اج بھی آتے ہیں ساڈے تو علاوہ دعا پڑھدا ہی کوئی باقی کیوں مولوی عمر پڑھدا کوئی وہ تو سیدھے بھی نہیں ہوندے رکوع تو ٹھا سجدے چ صحیح گل جے کوئی بریلوی بھائی کوئی دیوبندی بھائی رکوع تو بعد دعا نہیں پڑھدا صرف اہل حدیث ساڈی مساجد چ اج بھی آندے ایک منو کہن لگا جی توجہ کی گل ہے جوانا تے اہل سنت میں کہڑی انہاں نو گالاں کڈن ڈیا ہے کوئی گل کرن والی اہل سنت آئے نے تو انہاں نو اپنی نماز ٹھیک کرنی چاہیے میں پیغمبر دی نماز بیان کر رہا آقا دی سنت بیان کر رہا آقا دی احادیث سنا رہا تے جلسے کرانے کا دے واسطے ہاں میں کسے بریلوی بھائی نو کو گال کڈی ہوئے دسو کسے نو برا کیا ہوئے دسو کسے نو نشانہ بنایا ہوئے دسو میں تو سیدھیاں حدیث بیان کر رہے ہیں ایک دوست کہنے لگا جی 39 فرشتے جڑے اتر دے نے سانو بھی وکھاؤ میں کیا کملیا میں فرشتے اتر دے ویخ بھی لوانا منو فرشتے ویخ کے بھی اینا ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں دل نبی دے نظارے کولوں آنکھیں آپ خدا جبریل تجا میرے نبی نو لے آ فلک سجدئی نہیں دو سجدیاں دے درمیان دعا کیڑی پڑھ دے ہو آؤں دیجئے کوئی نہ اللہم اغفر لی ورحمنی وجبرنی واہدینی وعافینی ورزقنی یا ورفانی جڑا بندہ یہ دعا پڑھدا ہے اللہ اس بندے نو رزق دی کمی نہیں آن دیندے نبی دی سنت یار فائدہ ہی فائدہ ہے نقصان نہیں اگر جنت میں جانے کا